سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے، ہمیشہ یاد رکھیے مرد ضرور احتجاج کرتے ہیں، جس دن عورتیں نکل آئی نا احتجاج کے لیے، یہ میں بتا رہی ہوں، جس دن ساری عورتیں نکل آئی احتجاج کے لیے آپ سے روکی نہیں جائیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے بال بچوں کا احساس ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، پوتیاں، نواسیاں، کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان، تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے، تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف ایف آئی آر لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے۔ آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے۔ یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا، بھی اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، خدا جانے کی نہ دئیے، اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا، تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت۔ انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے۔ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے، اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو۔ آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں۔ یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے۔ ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے، ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے، کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، تم ٹھہرو، تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے، اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا۔ اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 ایف آئی آر ہیں، 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے۔ کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں۔ کو اللہ سے ڈرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں۔ وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا تھا، جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے۔ 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا، گھروں کے اندر یہ لوگ گھسے، گھروں کے اندر انہوں نے عورتوں کو گھسیٹا، عورتوں کو زد و کوب کیا، آپ کے سامنے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہم ساری عورتیں تھیں، گاڑی میں چلا رہی تھی، میرے ساتھ میری بیٹی، میری بہن، ہم لوگوں پہ جس طرح ظلم کیا آپ ساروں نے ریکارڈ کیا۔ ان لوگوں میں کوئی نہ شرم رہی ہے نہ کوئی حیا رہی ہے۔ ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ اتنے اس اقتدار کے بھوکے ہیں،
اور اس اقتدار کے تھرو اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور اس وقت خواتین اتنے زیادہ غصے میں اس بات پہ کہ کیوں نہیں کوئی قدم اٹھائے جا رہے کہ جو یہ چادر اور چار دیواری کا جس طرح بے عزتی کی جا رہی ہے وہ کب تک ہم برداشت کریں گے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کی عمر 75 سال ہے، جس نے اپنے خاندان کے سامنے یعنی وہ بات کرتے ہوئے ان کے آنسو نہیں رکتے، اس بندے کے ساتھ، اور وہ جو ویڈیو کی بات کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے بات کیا کر ڈالی کہ آپ پھر ان کو اٹھا کے لے گئے، پھر آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا، پھر آپ ان کے اوپر زد و کوب کر رہے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر جسمانی ریمانڈ لے رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کب تک؟ کیا دنیا میں اس سے زیادہ بدنامی اور بے عزتی ہو سکتی ہے جو آپ نے ہماری کر دی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے کوئی حالات نہیں ہیں۔